ہنستے وقت آنسو نکلنا پر اخلاص اور وفادار انسان کی نشانی ہے۔ ذہین انسان کی علامت ہے، بے خیالی میں ہاتھوں کے ناخن منہ سے کاٹتا رہتا ہے۔ عبادت میں دل نہ لگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ کے ولی کی بڑی نشانی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے۔ جس گھر میں محمد کے نام کا بچہ رہتا ہو اس گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ ایک سرخ انار کھا لو تو 70 دن تک دل عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ سجدے میں ہنسنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 انجیر کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرم روٹی کھانے سے زبان توتلی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ عورت کی ٹانگوں میں درد اٹھے تو سمجھ جاؤ اس کو حیض آنے والا ہے۔ بیوی کو حیض آ جائے تو 7 دن تک گوشت نہیں پکانا چاہیے، گھر میں غربت کے بادل چھا جاتے ہیں۔ دمہ کی شکایت ہے تو کالی بلی کو چھاتی پر بٹھاؤ، دمہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ زیادہ گرم چائے پینے سے بدن پر بدنما داغ دھبے اور تل کے نشانات بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جس دن دودھ ابل کر زمین پر گر جائے تو اس دن رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ کڑوے تیل کا گھر کے صحن میں چھڑکاؤ کرنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب ہے۔ نہار منہ درخت پر چڑھنے سے زندگی بھر انسان کے پٹھے پتھر جیسے مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ برف کھانے سے ہونٹ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کریم رنگ کے کپڑے پہننے والے لوگ بہت نرم مزاج اور پر اخلاص اور بڑے دل کے مال اور دریا دل انسان ہوتے ہیں۔ جو لوگ باسی روٹی خوشی سے کھاتے ہیں ایسے لوگ کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں۔ گھر میں کالا جادو ہو تو صحن میں شتر مرغ کے 3 انڈے دفنا دو، کالے جادو کا اثر فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ چنبیلی کی خوشبو لگا کر لوگوں سے ملا کرو، لوگ تم سے جلدی مائل ہونے لگیں گے۔ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینے سے لقوا اور فالج ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھانے سے قبض اور یرقان ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی آ گئی ہے تو گھر میں سفید 2 بلیاں لے آؤ، برکت آئے گی اور تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی۔ کپڑے تبدیل کرتے وقت پہلے قمیض پہنا کرو اور پھر شلوار، اس طرح تم کبھی بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ لہسن کاٹ کر کچھ دیر ناف پر رکھ دو، پیٹ کی توند کچھ دن میں اندر جانا شروع ہو جائے گی۔ پیشاب کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک تمہارے گھر میں مکڑی کے جالے ہیں تمہارا ہاتھ ہمیشہ تنگ رہے گا۔ مکھن میں سونف ڈال کر پانی پینے سے قبض فوراً کھل جاتی ہے۔ اگربتی کی خوشبو سونگھنے سے بلڈ پریشر اور ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ کام سے پہلے زیادہ روٹی کھانے سے سستی اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔
چلغوزے کو شہد کے ساتھ کھا کر جمع کرو، 7 مردوں جتنی طاقت اور قوت آ جائے گی۔ روٹی کھانے کے دوران گیس خارج ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا رزق بہت جلد کشادہ ہونے والا ہے۔ ناپاک حالت میں سو جانے سے عمر کم اور بڑھاپا جلدی آتا ہے، رزق اور دولت میں بھی کمی ہونے لگ جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پیشاب کو روکے رکھنے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور بدن جلدی بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے۔ اچانک گھر میں پرانی تصویر کا مل جانا اس بات کی نشانی ہے کہ پرانے لوگ تمہیں بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ جو انسان تنہائی میں خود سے باتیں کرتا ہے، ایسے انسان کا دل چڑیوں کی طرح معصوم اور نرم ہوتا ہے۔ ایسے انسان قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ نہاتے ہوئے دیر لگانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، جوانی رک جاتی ہے۔ بدن کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ دولت اور بزرگی کی نشانی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان اپنی غلطیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا، بلکہ ان غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو بادام کو مکھن میں ڈال کر کھا لیا کرو، پیشاب کے بعد قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ داڑھ میں شدید درد ہو تو پان کے پتے چبانا شروع کر دو، داڑھ کا درد فوراً آرام مل جائے گا۔ ریشمی کپڑے پہن کر رات کو سونے سے جنات اور آسیب گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کے کمر پر بال ہوتے ہیں، ایسے مرد اصل مرد ہوتے ہیں۔ ایسے مردوں کی طاقت 90 سال تک کم نہیں ہوتی ہے۔ کپڑوں پر تیل کے داغ لگ جائیں تو لیموں کا رس لگانے سے تیل کے داغ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں انجیر کا درخت ہوتا ہے، اس گھر میں 70 سال تک غربت قدم نہیں رکھتی ہے۔ خون کی کمی ہو گئی ہے تو روز کھانے کے بعد لونگ منہ میں رکھ کر سویا کرو، چند دنوں میں خون کی کمی پورا ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوران ہم بستری بیوی کو حیض آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت جلد تمہارے حالات اچھے ہونے والے ہیں، تم رئیس بننے والے ہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ مجھ پر کوئی ایسا شخص مسلط کیجیے گا جس کی دسترس میں رہتے ہوئے مجھے سجدوں میں صبر کے آنسو بہانے پڑیں، بلکہ مجھ پر ایسے شخص کا ساتھ نصیب کیجیے گا جسے پا کر میں شکر کے سجدے ادا کروں۔ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، نہ جانے زندگی کی کب شام ہو جائے۔ ماں کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ سچ ہمیشہ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔